آ جائیں جی، قریب قریب آ جائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ فرمایا کہ ایمان والوں کو بدلہ ملے گا، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے عمل صالح کی، نیک عمل کی۔ لندخلنہم فی الصالحین، ان کو ہم صالحین میں داخل کریں گے، نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ تو نیکی کے لیے جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ یہ 3 شرطیں ہیں، وہ شرطیں پائی جائیں گی تو انشاءاللہ آخرت بہتر ہو جائے گی۔ وہ شرطیں کہ آمنو، ایمان ہو، اور ایمان کیا ہے اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمیں ایمان کا پورا پتہ بھی نہیں کہ ایمان کن کن چیزوں پہ لانا پڑتا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ یہ سیکھنا با ایمان مفصل اور ایمان مجمل، یہ 2 کلمے ہیں، ان کے اندر ایمان کا پورا ذکر ہے کہ کن کن چیزوں پہ ایمان لانا، اس کے اندر ذکر ہے، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ فرمایا جو ایمان لائے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عملوا الصالحات بعض لوگوں کا ذکر نظریہ ہوتا ہے، یا ان کی نیت ہوتی ہے، یا ان کا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس نیت صاف ہونی چاہیے، مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، پھر نیت صاف رکھو، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزے رکھو نہ رکھو، خیر۔ یہاں فرمایا عامل الصالحات، ایمان کے ساتھ شرط کیا لگائیے جی؟ نیک کام، نیک عمل۔ صرف سکہ کلمے سے تو بچت نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اگر یہ 2 شرطیں ہیں تو فرمایا لندخلنہم فی الصالحین، ان کو ہم اپنے نیک بندوں میں داخل کریں گے۔ قیامت میں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ نصیب ہوگا، اور آخرت میں بھی، جنت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ ہوگا۔ یعنی جنت میں بھی نیکوں کے ساتھی جو ہے ساتھ ہونا، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں جی، نبیوں نے یہ مانگا ہے یا اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل ہو۔ ان سے بڑے نیک اور کون ہوتے؟ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ نبی ہے اللہ کے، لیکن دعا کیا مانگ رہے کہ مجھے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اور ایک جگہ اللہ پاک فرماتے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ اس کے بعد فرمائے وادخلی جنتی، پھر میری جنت میں جاؤ، یعنی جنت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہو۔ فادخلی فی عبادی
وادخلی جنتی۔ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ تو یہ فضول کام نہیں ہے جو لوگ اتنی محنت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، شریعت پہ چلنے کی کوئی تو یہ اللہ نے شرط لگائی ہے تو تب کرتے ہیں۔ لیکن عام لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی خیر ہے، نیت صاف ہونی چاہیے، نیت صرف اس سے کام نہیں چلے گا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان، وعاملوا الصالحات، نیک عمل کی، لندخلنہم فی الصالحین، ہم ان کو نیک بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ یہاں آگے اگلی آیت میں اللہ نے پھس پھس مسلمانوں کا ذکر کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ، کئی لوگ ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول آمنا باللہ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ، ان پہ تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو اس کو اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں اور اللہ سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ ایمان اگر لائے ہو تو ایمان کی تو آزمائش بھی ہوگی، سختیاں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، صبح اٹھنا پڑے گا، گرم ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، اسلام کی دفاع کے لیے گھر سے نکلنا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، لیکن ایمان تو کہتے لائے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِیَ فِی اللَّهِ، اللہ کے لیے اگر کوئی تکلیف کرنا پڑے، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت بڑا عذاب آ گیا، یہ کیا ہو گیا، ہم تو وہ مسلمان ہیں جو کہ کمبل میں سونے والے، عذاب کے در سے سختی کہاں سے آ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کنکریوں پہ نماز پڑھی، کنکریوں پہ، ریت پہ، کنکریوں پہ سجدہ اپنا پیشانی لگائی۔ ہمیں یہ قالین ملتے ہیں، اس پہ بھی ہم نخرے کرتے ہیں، جی یہ قالین ٹھیک نہیں ہے، دوسرا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات وہ والا ان جاء نصر من ربک، اور اگر اللہ کے طرف سے کوئی مدد آ جائے، غیبی مدد آ گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، یا اس کو کوئی مالی فائدہ ہو گیا، صحت کا فائدہ مل گیا، یعنی تکلیف کے وقت وہ کہتے ہیں یہ عذاب ہے، لیکن اگر فتح آ جائے، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے، وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھی ہیں یار، ہم تو آپ کے پرانے ساتھی ہیں، سختی میں ساتھی نہیں ہیں، لیکن جب نرمی آتی ہے، راحت آتی ہے، تو کہتے ہیں یار ہم بھی تو تھے نا آپ کے ساتھ، جلوس میں ہم بھی شامل تھے۔ یہ جو پاکستان بنا ہے، پاکستان یہ کیسے بنا ہے؟ یہاں پہلے انگریز کی حکومت تھی، پہلے ہندوستان اور بر صغیر سارا ان کے کنٹرول میں تھا، 200 سال انہوں نے حکومت کی۔ کتنے برطانیہ والوں نے؟ کتنے؟ تھوڑی بہت نہیں، سال 10 سال 15 سال نہیں، 200 سال۔ پھر ان کے خلاف جہاد ہوا کہ بھئی ہمارا ملک چھوڑو، جاؤ یہاں سے، ہندوستان کو خالی کرو۔ اس میں علماء نے قربانی دی، دہلی سے لے کر پشاور تک جو جی ٹی روڈ ہے نا، اس کے درختوں پہ علماء کی لاشیں انہوں نے لٹکائی کہ تم ہمارے خلاف کیوں بولتے ہو۔ 2 لاکھ علماء کو شہید کیا انہوں نے۔ جب اس کو نکالا یہاں سے، ہندوستان سے، پھر پاکستان اور مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہتے ہیں، ہم الگ ملک بناتے ہیں۔ تو اس ٹائم نہ کوئی چودھری تھا، نہ کوئی جاگیردار تھا، نہ کوئی خان تھا، نہ کوئی نواب تھا، نہ جن کو سر کے خطاب ملے وہ تھے، وہ علماء نے وہاں جد و جہد کی اور ہند بر صغیر کو آزاد کیا۔ پہلے کس سے؟ انگریزوں سے۔ انگریز اگر نہ جاتے تو پاکستان تو نہیں بن سکتا، یہ تو انگریز کی حکومت ہوتی۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، یہ جو برطانیہ ہے نا، اس نے بڑی اتنی دنیا پہ اس نے حکومت کی کہ ان کے حکومت میں کہتے ہیں کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی یہاں اگر غروب ہو گیا تو آگے بھی انہی کی حکومت ہوتی تھی اتنے علاقوں پہ۔ لیکن ایک اور مزے کی بات ہے کہ جو لوگ ان کے غلام رہے نا، ان کے زیر اثر رہے، ان کا اثر آج تک ہمارے اوپر ہے۔ یہ جو کرکٹ ہوتی ہے نا، کرکٹ،
یہ صرف وہ ملک کھیلتے ہیں جو برطانیہ کے غلام رہے۔ اب جرمنی میں کرکٹ نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے، روس میں نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ وہاں یہ گئے نہیں ہیں۔ ویسٹ انڈیز، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، بر صغیر کے ملک یہ انگریزوں کا کھیل ہے، کیونکہ وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، ہمارے بھائی وہاں ہوتے ہیں، اظہر صاحب وہاں ہوتے ہیں، تو وہ انجوائے کرتے ہیں دھوپ میں نکل کے، وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں اور باقی انگریز اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو قومی کھیل ہے کرکٹ ان کی۔ تو کون کون کھیل رہا ہے؟ جو ان کے غلام رہے۔ یہ غلاموں کا کھیل ہے۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، میں جیت گیا، فلاں جیت گیا۔ تم نہیں جیتے ہو، تم کسی اور کا کھیل کھیل رہے ہو۔ ہمارا جو پاکستانی کھیل ہے وہ ہاکی ہے، قومی جو کھیل۔ بہرحال یہ بات درمیان میں آ گئی۔ فرمایا کہ جب تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ گیا، اور جب کوئی فتح آتی ہے تو کہتے ہیں یار ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے۔ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتے کیا میں تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں کو نہیں جانتا؟ مجھے پتہ ہے کہ کون منافق کرتا ہے، منافقت کرتا ہے، کون سچا ہے۔ اَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ عالمین دنیا بھر کے انسان ہیں، جو لوگ بھی ہیں، ان کے دلوں کی حالت کون جانتا ہے جی؟ اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا مخلص مسلمان ہے اور کتنا وہ منافق ہے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی جانتا ہے جو ایمان والے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ منافقوں کو بھی جانتا ہے۔ تو ان تین آیات میں، پہلی آیت میں کہتا ہے کہ ایمان، عمل صالح تو نیک لوگوں میں شامل ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اگر تکلیف آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جی؟ بھاگ جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی فتح آتی ہے تو کہتے ہیں جی ہم بھی تو، ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ہماری بھی، تم جیب گرم کر رہے ہو ہماری بھی کرو بھائی، تم اس سختی میں ساتھ ہوتے نا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک فرماتے کہ اللہ تمام عالمین کے دلوں کو جانتا ہے، اور اللہ ایمان والوں کو بھی جانتا ہے اور منافق۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اوپر سے مسلمان بنوں گا اور اندر سے مجھے تو کوئی جانتا نہیں، لیکن اللہ تو جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔